بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا بھارت کو جیولن میزائل دینے کا فیصلہ، خطے میں نئی کشیدگی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو 100 سے زائد جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹم دینے کی منظوری دے دی۔ یہ پورٹیبل، لائٹ ویٹ اور فائر اینڈ فارمیشن ٹیکنالوجی والے ہتھیار ہیں جو 4 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ وہی میزائل ہے جو یوکرین کو روس کے ٹینکوں کے خلاف دیا گیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی فراہمی بھارت کو پاکستان کے خلاف زمینی حملے کی طاقت دے گی۔ پاکستان کے پاس اس کا کاؤنٹر موجود ہے، مگر تعداد میں بہت فرق پڑ جائے گا۔ یہ میزائل اینٹی ٹینک اور فائر اینڈ فارگیٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستانی حلقے اسے بھارت کی جارحانہ تیاریوں کا اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ صورتحال نے خطے میں ایک نئی سیکیورٹی تشویش کو جنم دیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے بڑھتے دفاعی تعلقات، بڑے معاہدوں کی تیاریاں۔ حالیہ برسوں میں بھارت اور امریکہ کے دفاعی روابط میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے بڑی مالیت کے ہتھیاروں کے معاہدوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جدید جنگی نظام اور ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ یہ تعلقات بھارت کی فوجی حکمت عملی کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں، تاہم ہمسایہ ممالک اس پیش رفت کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف ممکنہ جنگی منصوبہ بندی پر خدشات میں اضافہ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی تیاریوں کا رخ پاکستان کی جانب ہے۔ زمین پر فوجی کارروائیوں کے امکانات پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ جاولن میزائل جیسے ہتھیار اس خدشے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے بھی دفاعی تیاریوں میں توازن قائم کر رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالات نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ اور مودی کے تعلقات، دفاعی ڈیلز کا نیا رخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے روابط دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ بڑی تجارتی اور دفاعی ڈیلز اس قربت کا اہم سبب بن رہی ہیں، جبکہ بھارت امریکی ہتھیار خرید کر اپنی عسکری طاقت بڑھا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اس شراکت داری کو اہم اسٹریٹجک قدم قرار دے رہی ہے۔ اس سے خطے کی سیاست میں نمایاں تبدیلی متوقع ہے۔ جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ بھارت کو جدید اسلحے کی فراہمی سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد کی فضا پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے۔ عالمی طاقتوں کا جھکاؤ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ ماہرین امن اور مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ عوامی سطح پر بھی جنگ کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سابق سی آئی اے افسر کا دھماکہ خیز انکشاف۔ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی تھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سابق امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سینئر افسر جان کیراکو نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع کے دوران اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الٹیمیٹم دیا تھا، یا تو تم ایران کی نیوکلیر سائٹس تباہ کرو ورنہ ہم خود ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی دھمکی تھی کہ ایٹمی حملہ ہوا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ جان کریاکو کے مطابق یہ بات پہلی بار کھل کر سامنے آئی ہے۔ ایٹمی حملے سے اربوں جانیں خطرے میں تھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو بچا لیا۔ جان کریاکو نے بتایا کہ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر ایران پر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو روس، پاکستان، بھارت، چین سب شامل ہو جاتے۔ ایک ایٹمی حملے سے دنیا بھر میں اربوں لوگ مر سکتے تھے، جبکہ 25 سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہ پہنچتی، مکمل تباہی ہو جاتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر میں اسرائیل کے اس منصوبے کو روک کر عالمی جنگ ٹال دی۔ اسرائیل کا خفیہ سیمسن آپریشن، اگر مرنا ہوا تو پوری دنیا کو جلا دیں گے۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی سیمسن آپریشن کا پہلی بار کھل کر ذکر ہوا، یعنی اگر اسرائیل کو لگا کہ اس کا وجود خطرے میں ہے تو وہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اس کے پاس تقریباً 90 نیوکلیر وار ہیڈز موجود ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سابق سی آئی اے افسر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کبھی مسلمان ممالک کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام نشانے پر ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام، اسرائیل کے کہنے پر جھوٹی انٹیلیجنس رپورٹ لیک کروائی گئیں۔ امریکہ سے لیک ہونے والی خفیہ رپورٹس دراصل اسرائیل کی مرضی سے لیک کی گئیں۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے نیوکلیر پروگرام بچا لیا، حملہ ناکام رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں امریکی جنرلز اور افسران کو برطرف کر دیا تھا۔ جانکاری آکو کے مطابق یہ سب اسرائیل کے دباؤ میں کیا گیا۔ اسرائیل کو لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھوکہ دیا اور ایران کو بچا لیا۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اسرائیل دوبارہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے سکتا ہے۔ سابق CIA افسر نے خبردار کیا ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر اگلی بار اسرائیل نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو مار دو ورنہ ایٹمی حملہ کر دوں گا تو امریکہ کیا کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور صدر کیا فیصلہ کریں گے؟ جانکاری آکو کے مطابق اسرائیل مسلمان ممالک کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دے گا۔ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے جبکہ ایران دوسرا بننے کے قریب، دونوں خطرے میں ہیں۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں قطر نے غزہ پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ دوحہ سے قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر تازہ اسرائیلی فضائی وحشیانہ حملے قابل مذمت ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان اسرائیلی حملوں سے جنگ بندی معاہدے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپوں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک 28 نکاتی روڈ میپ تیار کیا ہے جس کا مقصد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ ممکن بنانا ہے۔ اس منصوبے میں یوکرین کے لیے امن و سیکیورٹی گارنٹی شامل کی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکہ کے روس و یوکرین کے ساتھ تعلقات کو بھی اس روڈ میپ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ امریکی خصوصی ایجنسی اسٹیو وٹکوف اس منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں صدور بھی امن کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں کے صدر جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $270 ارب مالیت کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نجی شعبے اور امریکی نجی شعبے کے درمیان $270 ارب مالیت کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے امریکی سرمایہ کاری فورم 2025 کے اجلاس کے دوران کہی، جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شریک تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی سعودی عرب کے ساتھ شراکت داری دنیا میں بہترین ہے اور اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری توانائی، اہم معدنیات اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں نئے معاہدے کیے ہیں۔ کل روسی حملے کے مقام سے 22 افراد لاپتہ ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کل مغربی یوکرین میں روسی حملے کے مقام سے 22 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا ہے کہ ٹرنوپول پر روسی حملے میں 3 بچوں سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا دورہ متحدہ عرب امارات، سرمایہ کاری معاہدے کا امکان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اوٹاوا سے کینیڈین میڈیا کے مطابق کینیڈا اور متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات آج متوقع ہے۔ ملاقات میں توانائی، زراعت، انفراسٹرکچر اور AI میں شراکت بڑھانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ نیتن یاہو کے شام کے غیر قانونی دورے کا انکشاف۔ بغیر کسی اجازت اور اطلاعات کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنوبی شام کا دورہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور چیف آف اسٹاف کے ساتھ جنوبی شام کا ایک ایسا دورہ کیا ہے جس کی خود شام نے بھی مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دورہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور شام کے درمیان ایک سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کی کوششوں کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے سفیر نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ یہ دورہ شام اور
اس کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کا ایک مظہر ہے۔ افغان طالبان کی شدت پسندانہ پالیسیوں نے افغانستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی، بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور سخت گیر پالیسیوں نے افغان طالبان رجیم کو عالمی سطح پر مکمل تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے طالبان حکومت پر کھلا عدم اعتماد ظاہر کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی فورم سے دور رکھنے کی پالیسی برقرار رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔